اللہ علیہ وسلم ہجرت کا مبارک سفر فرمایا اور مکہ چھوڑ کر مدینہ کی طرف ہجرت فرمایا۔ امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شہادت نبوی امتحانات کے اندر رکن کے اندر اور سارے زمانے کو تڑپتے ہوئے آپ کے صلاۃ و سلام کو گزری ہے، لیکن جس شہر میں آج اللہ صلاۃ و سلام کی پیدائش ہوتی ہے، آج اس شہر میں بڑے ہوتے ہیں، تو جب آپ علیہ صلاۃ و سلام نے اس شہر مبارک کو چھوڑا ہوگا تو کس قدر آپ علیہ صلاۃ و سلام کے دل کے اندر تکلیف ہوگی۔ عام مشاہدہ ہے کہ جس علاقے میں جس گھر میں ہم اپنی ساری زندگی گزار دیتے ہیں، اگر کوئی وہاں سے ہمیں نکال دیتا ہے یا وہ گھر ہم چھوڑ دیتے ہیں، ہمارا دل نہیں چاہ رہا ہوتا کہ ہم اپنے علاقے کو، اپنے محلے کو، اپنے گھر کو چھوڑ کر یہاں سے چلے جائیں۔ جب امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو نبوت عطا کی گئی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جس مقصد کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو دنیا میں بھیجا تھا، اس مقصد کو لے کر آپ علیہ الصلوۃ والسلام مکہ کی گلیوں میں پھرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی دلی تمنا یہ ہے کہ یہ کلمے والی دعوت ہے، یہ کس طرح سے مشرکین مکہ تک، زائرین مکہ تک پہنچائی جائے۔ اور اس دور کے اندر مکہ مکرمہ کو دیکھنے کے لیے بڑے دور دور سے لوگ سفر کر کے آیا کرتے ہیں، اور زمانہ جاہلیت کے اندر بھی بیت اللہ کا حج کرنے کے لیے بہت سارے قافلے سفر کر کے آیا کرتے ہیں۔ اب آپ علیہ الصلوۃ والسلام یہ کوشش فرمایا کرتے تھے کہ کس طرح سے ان سے ملاقات ہو جائے اور دین کی بات ان تک پہنچائی جائے، گھر میں تو ان تک پہنچایا جائے۔ ایک طرف تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے دل کے اندر یہ تڑپ ہے کہ میرا کوئی بھی امتی جہنم میں نہ جائے، بلکہ یہ کلمہ پڑھ کر ایمان لے آئے اور جنت میں جانے والا بن جائے۔ ایک تو آپ کی یہ محنت ہے، آپ کے دل کے اندر یہ طلب ہے، لیکن جہاں پہ حق ہوا کرتا ہے وہاں پہ باطل بھی ہوا کرتا ہے۔ دوسری طرف مشرکین مکہ نے ایک جماعت اور ایک گروہ صرف اسی کام کے لیے انہوں نے تیار کر کے رکھا ہے کہ جب بھی کوئی دور سے آنے والا قافلہ اس کی آپ سے ملاقات ہو جائے، یوں تو آپ سے ملنے نہیں دیا کرتے تھے، آپ سے ملاقات سے قبل ہی ان سے ملاقات کر کے آپ کے خلاف ان کے کانوں کو بھر دیا کرتے تھے کہ محمد معبود اللہ جادوگر ہے، ساحر ہے، مجنون ہے، پاگل ہے، اور جو ان سے ملاقات کرتا ہے ان کی باتوں میں آ جاتا ہے، اپنے باپ اور دادا کے دین کو چھوڑ جاتا
لیکن قدرت خداوندی کو ایک موقع آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا کہ مدینہ منورہ سے 6 لوگ بیت اللہ کے حج کی غرض سے آتے ہیں اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے ان کی ملاقات ہو جاتی ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب ان سے ملاقات کرتے ہیں، دین کی دعوت دیتے ہیں، اب یہ 6 کے 6 لوگ مسلمان ہو جاتے ہیں۔ جب یہ 6 لوگ مسلمان ہو جاتے ہیں، اب یہ بیت اللہ کا حج کر کے جب واپس مدینہ منورہ کے اندر جاتے ہیں تو کوئی گھر ایسا نہیں کہ جس کے اندر امام الانبیاء کے تذکرے موجود نہ ہوں، اور کوئی شخص ایسا نہیں کہ جو ان سے ملتا ہو اور اس کے ساتھ آپ کا تذکرہ نہ فرماتے ہو۔ چونکہ یہود کی زبان سے انہوں نے پہلے ہی سن رکھا تھا کہ ایک آخری نبی آنے والا ہے جن کا ان کی کتابوں میں تذکرہ موجود تھا، لیکن ان کی ایک غلط فہمی تھی کہ جس طرح سے پہلے انبیاء بھی بنی اسرائیل سے آئے ہیں، یہ نبی بھی بنی اسرائیل سے آئے ہیں۔ اب وہ سارے کے سارے یہودی مدینہ کے لوگوں کو ڈرایا اور دھمکایا کرتے کہ تھوڑا صبر کرو، نبی آخر الزمان آنے والے ہیں، ہم ان کے ساتھ مل کر ان پر ایمان لے آ کر آپ سے اپنے ساتھ کیے ہوئے ہر ظلم کا آپ سے بدلہ لیں گے۔ لیکن جب امام الانبیاء تشریف لائے اور جب آپ نے کلمے والی دعوت لے کر آپ ان کے پاس پہنچے تو انہوں نے آپ کو ماننے سے انکار کر دیا۔ اب انکار کرنے کی وجہ یہ تھی کہ یہ نبی بنی اسماعیل میں سے کیوں آیا ہے، بنی اسرائیل سے کیوں نہیں آیا۔ اب انہوں نے ہٹ درمی کی وجہ سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو نہیں مانا، آپ پر ایمان نہیں لائے۔ اب مدینہ منورہ کے یہ 6 لوگ ایمان لے آتے ہیں اور آپ کا تذکرہ ہر گھر تک پہنچ جاتا ہے، حتیٰ کہ سن 12 نبوی میں 12 لوگ ہجرت کر سفر کرتے ہیں مدینہ سے مکہ کا بیت اللہ کے حج کے لیے۔ اب اسی مقام عقبہ پر، مقام مینا پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ان سے ملاقات ہوتی ہے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو بھی دعوت دی۔ اب یہ 12 لوگ بھی ایمان لے آ جاتے ہیں۔ اب ان کے دل بھی ایمان سے منور ہو جاتے ہیں، ایمان سے روشن ہو جاتے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں چند نصیحتیں فرمائی، جن میں سے سب سے پہلی نصیحت یہ تھی کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہرانا، اس لیے کہ یہ اکبر الکبائر ہے، یہ سب سے بڑا گناہ ہے اور یہ سب سے بڑی حق تلفی ہے کہ کسی کے حق کو کسی دوسرے کے لیے ثابت کرنا اور ایک اللہ کے در کو چھوڑ کر در پہ سجود ہونا اور اپنے سروں کو جھکانا، یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ اور اللہ کے در کو چھوڑ کر غیروں کے در سے جا کر مانگنا، یہ سب سے بڑا گناہ ہے، یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ لہذا شرک کے قریب مت جاؤ۔ اور دوسرا یہ کہ زنا نہ کرنا اور کسی پاک دامن عورت پر تہمت مت لگانا، چوری مت کرنا۔ چند نصیحتیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو فرمائی اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام ان تک کلمے والی دعوت پہنچا کر انہیں رخصت کر دیا۔ اب یہ 12 لوگ، ان کے ساتھ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کو اسلام کی دعوت کے لیے ان کے ساتھ بھیج دیا کہ جاؤ جا کر مدینہ کے اندر دین کی محنت کرو، دین
اب مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ جاتے ہیں اور جا کر دین کی تبلیغ شروع کرتے ہیں تو سن 1390 میں 73 مرد اور 2 عورتیں اسلام کے دامن سے وابستہ ہو کر یہ مکہ مکرمہ کا سفر کرتے ہیں اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس پہنچتے ہیں۔ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کی قیادت میں اب آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے ان کی ملاقات ہوتی ہے اور انہوں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمایا کہ اللہ کے حبیب آپ اللہ کے آخری نبی ہیں اور یہ مکہ کے مشرکین آپ کو تکلیفیں پہنچاتے ہیں، یہ آپ کو ستاتے ہیں، تو ہمارا دل یہ چاہتا ہے کہ آپ مکہ کو چھوڑ کر ہمارے پاس مدینہ میں آ جائیں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں آپ کے ساتھ مدینہ کی طرف جانے کے لیے تیار ہوں، لیکن میری چند شرائط ہیں۔ کہا کہ ایسا نہ ہو کہ میں مکہ چھوڑ کر آپ کے ساتھ چلا جاؤں اور اگر کوئی جماعت میرے اوپر حملہ آور ہوتی ہے تو آپ مجھ سے پیٹ پھیر جائیں اور مجھے دشمنوں کے حوالے کر دیں۔ اب مدینہ کے ان سرداروں میں، ان آنے والوں میں برا بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوتے ہیں، برا بن معروف رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوتے ہیں اور فرمایا کہ اللہ کے حبیب ہم تلوار چلانے میں ماہر ہیں، اگر کسی نے غلط نگاہ اٹھا کر آپ کی طرف دیکھا تو ہماری تلوار میانوں میں نہیں رہے گی، ہم آپ کے ساتھ ہو کر اس کے خلاف لڑنے کے لیے تیار ہیں، آپ تک کسی کو نہیں آنے دیں گے۔ اب ایک اور کھڑے ہوتے ہیں اور وہ کہتے ہیں اللہ کے حبیب ہماری بھی ایک شرط ہے۔ کہا کہ اللہ کے حبیب ایسا نہ ہو کہ جب اللہ تبارک و تعالی آپ کو غلبہ عطا فرمائے اور آپ کی جماعت بڑھ جائے تو ایسا نہ ہو کہ آپ ہمیں مدینہ میں چھوڑ کر واپس مکہ میں اپنے لوگوں کے پاس آ جائیں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے پر مسکراہٹ کے آثار نمودار ہوتے ہیں اور فرمایا کہ ایسا نہیں ہوگا، اب میرا مرنا اور جینا آپ لوگوں کے ساتھ ہوگا، جو آپ کا دوست ہوگا وہ میرا دوست ہوگا، جو آپ کا دشمن ہوگا وہ محمد کا دشمن ہوگا۔ اگر آپ بھرپور طریقے سے میرا ساتھ دیں گے تو میں آپ کو کبھی بھی تنہا نہیں چھوڑوں گا۔ یوں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان لوگوں کو بھی رخصت کر دیا اور پھر اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کہ جو اسلام سے وابستہ لوگ ہیں وہ کمزور لوگ ہیں اور مشرکین کے جو بڑے بڑے سردار ہیں وہ ان کو تکلیف دینے سے باز نہیں آتے۔ حضرت بلال ہیں کہ ان کو تپتی ہوئی ریت میں لٹا کر باری برکم پتھر سینے پر رکھ دیا جاتا ہے کہ تڑپ تڑپ کر مر جائے یا کلمے کو چھوڑ دے، لیکن اس حالت میں بھی حضرت بلال کی زبان پر احد احد کے لفظ آتے تھے اور کبھی بھی آپ نے اسلام سے اعراض نہیں فرمایا۔ اور حضرت سمیہ جیسی خواتین تھیں کہ جن کو سخت سے سخت تکلیفیں دی گئی لیکن آپ نے اسلام سے منہ نہیں پھیرا، ایمان سے نہیں رکی، ایمان سے باز نہیں آئی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کہ یہ میری چھوٹی سی جماعت ہے اور یہ مشرکین مکہ ان کو تکلیف دے رہے ہیں، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں ہجرت کرنے کا فرما دیا اور اجازت دے دی کہ آپ مکہ چھوڑ کر مدینہ کی طرف چلے جائیں۔ اب تھوڑے تھوڑے کر کے مسلمان آہستہ آہستہ چھپ چھپ کر ہجرت کرنے لگے اور مکہ چھوڑ کر مدینہ کی طرف جانے لگے۔ اور سب سے پہلے مہاجر ابو سلمہ جن کا نام عبداللہ ہے، انہوں نے ہجرت کی اور جب ہجرت کا سامان باندھا
کے بڑے بڑے سردار آگے، ان کے خاندان والے آگے اور آ کر کہنے لگے کہ یہ جو تیری بیوی ہے ان میں سلمہ ہے، اسے ہم تیرے ساتھ جانے کے لیے نہیں دیں گے، یہ آپ کے ساتھ نہیں جا سکتا، اس لیے کہ یہ ہمارے خاندان سے ہے، آپ ہجرت کرنا چاہتے ہو تو جاؤ، اسے ہم تیرے ساتھ نہیں بھیجیں گے۔ اب یہ اس عورت کو لے کر روانہ ہو جاتے ہیں اور بچے والے آگے، سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ان کے چھوٹے بچے تھے، ان کے ننیال والے آگے کہنے لگے اس کو بھی ہم تیرے ساتھ نہیں بھیجیں گے، اس لیے کہ یہ ہمارے خاندان میں سے ہے، اس کو بھی لے لیا، بیوی بھی لے لی، بچہ بھی لے لیا، اور ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تنے تنہا کھڑے ہو گئے۔ اب ان مشرکین مکہ کے دل کے اندر، دماغوں کے اندر یہ خیال تھا کہ جب ہم ان سے بیوی اور بچہ چھینیں گے تو یہ شاید کلمہ چھوڑ جائے اور شاید یہ ہماری جماعت کا حصہ بن جائے، لیکن انہیں پتہ نہیں تھا کہ جس نے امام الانبیاء کی محبت کو اپنے دل کے اندر بٹا لیا تو پھر کائنات کی کوئی بھی چیز اسے امام الانبیاء سے زیادہ عزیز نہیں ہو سکتی۔ اب انہوں نے بیوی اور بچے کو چھوڑ دیا اور تنے تنہا سفر کا آغاز کیا، اور وہ بیوی بھی بڑی ایمان والی تھی کہ اس نے بھی اپنے خامد کو نہیں روکا اور یہ نہیں کہا کہ آپ رک جاؤ، بڑی دلیری سے کہا کہ آپ ہجرت کر کے مدینہ چلے جاؤ۔ اب یہ عورت 1 سال تک اسی جگہ پہ آ کے روتی رہی اور تڑپتی رہی جہاں پر میاں اور بیوی کے اندر جدائی ہوئی، یہ یہاں پہ روتی رہی لیکن کسی کو ترس نہیں آیا ان کی حالت پر۔ ایک دن ایک شخص یہاں سے گزر رہا تھا کہ ان کی حالت کو دیکھ کر اس کا دل پسیج گیا کہ اس قدر زار و بیدار ہو رہی تھی۔ انہوں نے ان کے خاندان والوں سے جا کر ان کے لیے اجازت طلب کی، تو ان کے خاندان والوں نے اجازت دے دی اور جا کر بیٹے کو لیا اور سامان سفر باندھ کر ان کو مدینہ کی طرف روانہ کر دیا۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جس شخص نے بھی کلمہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، جس شخص نے بھی اس کلمے کو پڑھ لیا، اپنے دل میں اس کو بسا لیا، یہ نہیں ہو سکتا کہ اس پہ تکالیف نہ آئے۔ اللہ نے قرآن میں صاف اعلان فرما دیا الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون۔ کہ تم یہ اعلان کر رہے ہو کہ ہم ایمان لے آئے اور ساتھ میں تمہاری یہ خواہش بھی ہے کہ ہمارے اوپر آزمائشیں نہ آئیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ آپ کے اوپر آزمائش بھی آئے گی جب آپ نے کلمہ پڑھ لیا، آپ کے نبی نے اس کلمے والی دعوت کا جب اعلان کیا، جب کہا کہ میں نبی بن گیا ہوں، جب آپ کو کلمے والی محنت آپ کے سپرد ہو گئی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مکہ کی گلیوں کے اندر پتھر کھائے ہیں، آپ کے راستے میں کانٹے بچھائے گئے، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام کبھی بھی اس کلمے والی محنت سے باز نہیں ہوئے۔ ذرا کبھی کبھار جب آپ کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے، آپ کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے، جب آپ کو یہ لگے کہ میری مصیبت بہت زیادہ بڑی ہے، میری تکلیف بہت زیادہ ہے، تو ذرا اپنے نبی کی زندگی پڑھ کے دیکھ لیجئے گا، انشاءاللہ آپ کا غم اور تکلیف ہلکی محسوس ہونے لگے گی۔ جب میری والدہ محترمہ کا انتقال ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت میں جگہ عطا فرمائی۔ جب بھی میں نماز پڑھنے کے لیے، پڑھانے کے لیے یہاں پہ آتا، جب کہیں سفر کا آغاز کرتا تو پیچھے سے ہاتھ اٹھا دیتا، اور کبھی کبھار ایک دوسرے سے ہم سوالات کرتے تھے۔ وہ مجھ سے کہتی کہ اگر بیٹا آپ مجھ سے پہلے چلے گئے تو میرا دل پھٹ جائے گا، میں نہیں رہ سکتا۔ اور
میں کہتا ہوں میری اگر آپ چلی گئی تو میں آپ کے ساتھ ہی قبر کے اندر چلا جاؤں گا، میں دنیا میں نہیں رہ سکوں گا۔ لیکن آج 27 دن گزرنے کے بعد میں ماں کے ساتھ نہیں جا سکا۔ جب مجھے محسوس ہوا کہ میری تکلیف بہت بڑی ہے، میرا غم بہت بڑا ہے، تو میں نے ذرا اپنے نبی کی سیرت کو پڑھا، اپنے نبی کی بچپن کو پڑھا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کو دنیا میں بھیجا تو پہلے سے ہی باپ کو اٹھا دیا، اور جب آپ 6 سال کے ہوئے تو آپ کی ماں نے سفر کیا مدینہ کا، تو راستے میں انتقال کر گئی، ساتھ کوئی نہیں جو آپ کو تسلی دے سکے۔ ہمارے پاس تو پھر بھی کوئی نہ کوئی آتا ہے، 2 بول بولتا ہے تو ہمارا غم ہلکا ہو جاتا ہے، وہاں پہ ساتھ کوئی نہیں، اکیلے تنے تنہا اپنی ماں کے ساتھ ہے، اور ایک وادی ہے جو آپ کے ساتھ ہے۔ جب آپ کی والدہ کا انتقال ہوا، آپ کو دفنایا گیا، تو اب آپ علیہ السلام کا غم کتنا بڑا تھا اور آپ کا دکھ کتنا بڑا تھا کہ جب آپ کو وہاں پر اس لوڈی نے، اس باندی نے دفن کیا، تو آپ علیہ السلام کو ہاتھ سے پکڑ کر جب لے جانے لگی تو راستے سے ہاتھ چھوڑا کر واپس بھاگتے ہیں اور آ کر اپنی ماں کی قبر سے لپٹ جاتے ہیں۔ ماں کی قبر سے لپٹ جاتے ہیں کہ ماں مجھے پتا تھا کہ میرا دنیا میں کوئی نہیں ہے، پھر بھی تم مجھے چھوڑ کر چلی گئی۔ جب میں نے اپنے نبی کی سیرت کو پڑھا، اپنے نبی کے بچپن کو پڑھا، تو مجھے یہ محسوس ہوا کہ میرا غم چھوٹا ہے، میرے نبی کا غم بڑا تھا، تو پھر مجھے تسلی ہوئی۔ تو جب آپ کو لگے کہ آپ کا غم بڑا ہے، آپ کی تکلیف بڑی ہے، تو ذرا اپنے نبی کی زندگی کا مطالعہ کر لیجئے گا، انشاءاللہ آپ کو آپ کا غم ہلکا محسوس ہونے لگے گا۔ تو آپ علیہ السلام نے اس دین کے لیے، اس کی محنت کے لیے، اس کلمے کو دوسروں تک پہنچانے کے لیے بہت زیادہ تکالیف برداشت کی۔ آج ہم نے کلمہ پڑھ لیا اور ہم یہ بھی گوارا نہیں کرتے کہ ہم تھوڑی دیر بیٹھ کر اس دین کی بات سن لیں اور اس کلمے کی محنت کو، اس کی دعوت کو دوسرے تک پہنچا دیں، یہ بھی گوارا نہیں کرتے۔ میری انسلٹ ہو جائے گی، یہ مرغی نہ ہوگا، مرغی کیا ہوگی۔ جس نے بھی کلمہ پڑھ لیا یہ دعوت والا کام اس کے ذمے ہے، اور اگر کوئی بغیر کلمے کے چلا گیا تو کل مجھ سے اور آپ سے اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ اگر کوئی بغیر نماز کے چلا گیا میرے گھر کے اندر، تو کل قیامت کے دن مجھ سے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ تو نمازی تھا، تو نے اس کو نماز کی دعوت کیوں نہیں دی؟ تو اس لیے آج عزم کریں کہ انشاءاللہ اس دین کو سیکھنے کے لیے ہم سے جو ہوگا ہم کریں گے۔ ہمارا مال لگتا ہے ہم مال لگائیں گے، جان لگتی ہے جان لگائیں گے انشاءاللہ، لیکن اس دین کی دعوت کو دوسروں تک پہنچائیں گے انشاءاللہ۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو